ایک تو جاننا ہے اور ایک ماننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کے طور پر جاننا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور ایک ہے نبی اور رسول کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ ایک ہے اسلام کی معلومات اور اس کو جاننا، اور ایک چیز ہے اسلام کو بطور دین ماننا، تسلیم کرنا۔ تو جاننا اصل نہیں ہے، ماننا اصل ہے کہ ہم مان لیں۔ اور یہی خوبی ہے مسلمان کی، کہتے ہی مسلمان اسی کو ہیں جو ماننے والا ہو۔ ہاں، جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، دین میں جو رہبری کی گئی ہے اس رہبری کے مطابق اپنی زندگی گزارے، مان کر چلیں۔ ہاں، یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے ماننے والے یعنی مسلمان۔ یہ خوبی کی بات ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، زندگی کے کسی موڑ پر ہیں، خوشی میں ہو تو خوشی میں بھی ماننے والے ہم ہیں، غم کا موقع ہے تو غم کے موقع پر بھی ہم ماننے والے ہیں۔ یہ ہماری خوبی ہے کہ مان کر زندگی گزاریں۔ گھر میں بچہ مان کر زندگی گزار رہا ہے، ماں باپ کا پیارا ہوتا ہے کہ ماننے والا ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، دل کے سرور کا وہ بچہ ذریعہ بنتا ہے، ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے وہاں بھی بندے کی قدر اور قبولیت کی جو علامت ہیں وہ بندے کی صفت ہے ماننے والی، کہ مان کر زندگی گزارے، اپنی مرضی سے نہ جیے۔ ہاں، دنیا مرضی سے زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، جی چاہی کی جگہ نہیں ہے دنیا۔ دنیا رب چاہی کی جگہ ہے۔ جو یہاں رب چاہی پر زندگی گزارے گا، جنت میں وہ جی چاہی کی زندگی گزارے گا۔ دنیا کی پابندیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج کر کہہ دے گا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے تمہاری جی کی چاہتیں ہیں جنت میں، کہ اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کرتے رہو، جنت تمہارے لیے اس کی جگہ ہے۔ ہاں، دنیا جی شاہی کا نام نہیں ہے، یہاں اللہ پاک نے ہر ایک کو پابند کیا ہے کہ پابندی والی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، پابند بن کے رہیں۔ کس کے پابند بنیں گے؟ اللہ کے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارا وجود نہیں تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، اس میں سے اللہ نے یہ وجود دیا ہے، ایک انسانی شکل دی ہے، جیتے جاگتے انسان بنائے ہیں، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، باقی مخلوقات پر فضیلت دی ہے انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنو آدم کو کرامت بخشی ہے، فضیلت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہاں، ہاتھی کو ہم سے بڑا جسم دیا ہے، لیکن ہاتھی اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ ہاں، جناتوں کو اللہ نے بڑے تصرفات کی طاقت دی ہے، لیکن جنات انسان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کرمنا بنی آدم، بنی آدم کو کرامت دی ہے۔ اور بڑی بڑی مخلوقات ہیں زمین پر، سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں پر اللہ نے ہمیں فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اور دنیا کو انسانوں کے واسطے اللہ پاک نے مسخر کیا ہے، دنیا کو مسخر کیا انسانوں کے واسطے۔ ہاں، دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے، اس لیے دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ نے انسانوں کے حق میں کھول دیا ہے۔ زمین سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، آسمان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، سورج سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاند سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوا سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، پانی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں فری ہیں، اس پر 1 روپیہ نہیں لگتا۔ ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہیں، ہزاروں قسم کے درخت اللہ نے کھڑے کر دیے زمین پر، اور انسانوں کے لیے اس کے نفع کو عام کر دیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔
ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے ہے. ہاں دنیا تمہارے لیے ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن حد میں رہ کر فائدہ اٹھانا. ہاں حد سے باہر نہ جانا. اللہ نے حدود متعین کیے ہیں، حدیں طے کر دی ہیں. اس دائرے میں رہو گے محفوظ رہو گے، سلامت رہو گے. دائرے کو کراس مت کرنا، حد میں رہنا. اور جو دائرہ کراس کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. ہاں اللہ کی حدیں ہیں. اللہ پاک نے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. اس کے احکامات، شریعت کے احکامات کو حدیں قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. ان حدوں میں رہیں، دائرے میں رہیں، اطاعت کرتے رہیں، فرما برداری کریں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنے نفس کی پیروی نہ کریں، اپنی بری عادتوں کے بندے نہ بنیں، شیطان سے چوکنے رہیں. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو تم اپنا دشمن بناؤ. شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو. ہاں اور شیاطین میں جن و انس دونوں ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنس. یہ دو قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، ایک جنی شیاطین ہیں اور ایک انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں جو شیطانی صفت ہو چکے ہیں. ان کو شرارت کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، جن کو نافرمانی کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں. صبح شام ان سے چوکنے رہو، ایک اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی حدوں میں رہو جو حدیں اللہ نے متعین کی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں. اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں، اسی کے سامنے سر جھکاویں، اسی اللہ سے مانگیں. وہی دینے والا ہے، وہ کائنات کا مالک ہیں، زمین آسمان کا وہ خالق ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے.